ایک فرقہ حق پر ہوگا. لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ حق پر ہے کون؟ آج ہر فرقہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے کہ بات صحیح ہے یا نہیں. اہل حدیث فرقہ بھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے. دیوبندی فرقہ بھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے. تبلیغی جماعت والے بھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتے ہیں. اہل قرآن بھی قرآن اور حدیث لے کر آتے ہیں. حتیٰ کہ قادیانی جو کہ بالکل مرتد اور کافر ہیں، جن کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث ہی لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں. ہر فرقہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جو لوگ بہت دیندار نہیں ہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے ہیں، وہ کنفیوز ہیں. بزنس مین، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، کوالیفائڈ افراد کہ جس فرقے کو دیکھو وہ اپنی بات قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ کرتا ہے، اپنے دعوے کی دلیل قرآن اور حدیث سے دیتا ہے. تو حق پر ہیں کون؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ بالکل وہی سچویشن ہے کہ آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ دو فرد آ جائیں، ساجد اور ماجد، اور دونوں ایک مکان کے بارے میں دعویٰ کرنے لگے. ساجد یہ کہے کہ یہ مکان میرا ہے اور ماجد یہ کہے کہ یہ مکان میرا ہے. ایک ہی مکان کے اگر دو دعوے دار آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے بتائیے؟ آپ ڈاکومنٹس مانگیں گے نا، کاغذات مانگیں گے کہ کسی مکان کا پروف ہوا کرتا ہے، ثبوت ہوا کرتا ہے. ساجد سے کہیں گے اگر تم دعوے دار ہو تو تم لے کر آؤ، تمہارے پاس ہے کاغذات، پروف. ماجد سے کہیں گے کہ تم بھی جو ہے وہ کاغذات جو ہے وہ پیش کرو. فرض کیجئے کہ دونوں ساجد اور ماجد دونوں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیپر لا کے رکھ دیں، ڈاکومنٹس لا کے رکھ دیں، کاغذات لا کے رکھ دیں، رجسٹری کا پیپر لا کے رکھ دیں. تو اب دونوں کے کاغذات کو دیکھ کر آپ چکرا جائیں گے یا نہیں چکرا جائیں گے؟ بولیے. اب آپ کی حالت خراب ہو جائے گی کہ اب آپ کیسے فیصلہ کریں؟ کاغذات دونوں طرف ہے، ڈاکومنٹس دونوں طرف ہے. اگرچہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک کا کاغذ سچا ہوگا، ایک کا جھوٹا ہوگا، ایک کا اوریجنل ہوگا، ایک کا بوگس ہوگا، لیکن اگر دونوں آپ کے سامنے رکھ دیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چکرا جائیں گے یا نہیں چکرا جائیں گے؟ اب آپ کے لیے فیصلے کی کیا صورت ہوگی؟ اب آپ ان دونوں کو کہیں گے کہ تم یہیں بیٹھو، اب ہم وٹنس جمع کریں گے. کیا کریں گے؟ وٹنس جمع کریں گے، شاہدین سے ہم گواہی لیں گے. پھر وہ جو مکان ہے نا، مکان، اس کے اطراف میں جو بہت پرانے لوگ ہیں، زمانے سے اس مکان کے اطراف میں رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے آپ پوچھیں گے کہ یہ مکان میں قبضہ کس کا ہے، ساجد کا ہے یا ماجد کا ہے؟ کس کو تم نے دیکھا رہتے ہوئے؟ اگر لوگ یہ گواہی دے دیں کہ ہم نے تو ایک زمانہ گزر گیا اس مکان میں ساجد کو رہتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ماجد کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نام بھی ہم نے نہیں سنا، نام بھی نہیں سنا. اگر اس طرح کی بہت ساری گواہیاں جمع ہو جائیں تو پھر ڈاکومنٹس کے باوجود، کاغذات سامنے ہونے کے باوجود آپ یہ فیصلہ کر لیں گے یا نہیں کہ ساجد کا مکان ہے، ساجد کا قبضہ ہے، اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں اور ماجد کے ڈاکومنٹس بوگس ہیں اور جعلی ہیں اور یہ جو ہے وہ جھوٹا ہے؟ ایسی حالت میں وٹنس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہر فرقہ آپ کے سامنے جو ہے وہ قرآن لے کر آ جائے، حدیث لے کر آ جائے، آپ کی کیفیت وہی ہو جائے جو ساجد اور ماجد کا جو ایک میں نے جو ہے وہ ایک مثال دی ہے، اسی کیفیت سے اگر آپ دوچار ہو جائیں کہ سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس حدیث ہے، تو اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے؟ ایک بات اور بتا دوں، قرآن نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے. قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی قرآن اور اس کا مضمون ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے.
تو قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی شخص قرآن اور حدیث لے کر آ جائے تو اس کے بغل میں صرف قرآن اور حدیث دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا ہے یا گمراہ ہونے والا ہے. بتائیے یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی یا نہیں؟ بولیے زور سے، ہوگی یا نہیں؟ کہ یہ شخص جو قرآن اور حدیث لے کر آیا ہے، قرآن چونکہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو یہ شخص کون ہے؟ قرآن سے اسے ہدایت ملی ہے یا یہ گمراہ ہوا ہے؟ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ حدیثوں کے سلسلے میں بتا دوں آپ کو کہ بہت بڑے علم حدیث کے امام ہیں امام اعمش. امام اعمش نے فرمایا الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء، کہ حدیثیں گمراہ کر دیتی ہے مگر اس سے وہی محفوظ رکھتے ہیں جو فقیہ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں سے بھی گمراہ ہونے کا چانس ہے اور قرآن کے مضامین سے بھی گمراہ ہونے کا چانس موجود ہے. اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں شقاوت ہے ان کو قرآن سے ہدایت نہیں دیتا ہے. تو بہرحال جب ہر فرقہ آپ کے سامنے قرآن لے کر آ جائے، حدیث لے کر آ جائے، تو اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اب آپ کو وٹنس جمع کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ وٹنس جمع کرنا ہوگا. ماضی میں آپ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کون پرانا ہے. حق پر وہ ہوگا جس کی کڑیاں 1400 سال سے متصل ہوں. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. بے شک. حق پر کون ہوگا؟ جس کی کڑیاں 1400 سال پرانی ہو، متصل ہو. اس لیے کہ حق کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پڑ چکی. سب سے پہلا فرقہ، سب سے پرانا فرقہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں اور میرے صحابہ جس جماعت پر ہیں وہ حق پر ہوگی. تو پتا چلا کہ حق پر وہ ہوں گے جو 1400 سال پرانے ہوں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو آپ کو یہ بات تو تسلیم کرنی ہوگی کہ حق پر وہ ہوگا جس کی کڑیاں 1400 سال سے جڑی ہوئی ہوں گی، ملی ہوئی ہوں گی، جس کا وجود ہر دور میں پایا جاتا ہو، عہد نبوت تک ہر دور میں جس کا وجود پایا جاتا ہو. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو حق پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، دیوبندی علماء کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تبلیغی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، قادیانی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تمام فرقوں میں اس دور میں یہ جو فرقے ہیں، اب ہمیں کونوا مع الصادقین کا جو امر ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کس کے ساتھ آپ ہوں گے؟ دیوبندیوں کے ساتھ ہوں گے، اہل حدیث کے ساتھ ہوں گے، قادیانیوں کے ساتھ ہوں گے معاذ اللہ، تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوں گے، یا سنیوں کے ساتھ ہوں گے؟ سچوں کو پہچاننا، سچوں کی معرفت حاصل کرنا، اس کے بعد سچوں میں ہو جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن نے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے. بے شک. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، بس ذمہ داری پوری ہو گئی کلمہ پڑھنے کی؟ نہیں نہیں. اس دور میں چونکہ 72 فرقوں کی آپ نے جو پیشن گوئی فرما دی ہے، اس لیے ہمارے دور میں یہ سارے فرقے پائے جا رہے ہیں. اس لیے تمہیں جو ہے معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ حق پر ہے کون. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو پرانا فرقہ 1400 سال سے جس کی کڑیاں ملی ہوئی ہوں وہ حق پر ہوگا، اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب پرانا ہے کون؟ دیکھیے اگر قرآن اور حدیث سے بات کی جائے تو لوگ مانتے نہیں ہیں.
میں دلیل دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، دیوبندی کہیں گے، وہابی دیوبند اہل حدیث کہیں گے کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، اس آیت کی یہ مراد نہیں ہے. ہم حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کریں گے، وہ انکار کر دیں گے، وہ کچھ دوسری حدیثیں پیش کریں گے. تو اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. اب ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے، وٹنس جمع کرنے کے لیے ماضی میں جانا ہے. آپ میرے ساتھ سروے کرنے کے لیے چلیں گے؟ زور سے بولیے، انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائے کتنے لوگ چلیں گے؟ جو پرانا ہوگا وہ حق پر ہوگا. اگر آج کوئی انکار کر دے کہ مسلمانوں کا کبھی دور نہیں رہا ہندوستان میں، آج ہماری حکومت نہیں ہے، 200 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، ہماری حکومت اس ملک میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیلنج کر دے کہ تمہاری حکومت کبھی نہیں تھی، تو ہم ماضی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. ہم سوال کریں گے یا نہیں ان منکروں سے کہ تاج محل کس نے بنایا، قطب مینار کس نے بنایا، یہ جو اورنگ آباد میں بی بی کا مقبرہ ہے یہ کس نے بنایا؟ یہ ساری علامتیں، آثار، یہ علامت ہوں گی، گواہ ہوں گی، آثار ہوں گے، دلیل ہوں گے کہ ماضی میں ہماری حکومت تھی. بے شک. اسی طرح سے اب ہمیں جو ہے وہ جائزہ لینا ہے. ہم ماضی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پرانا ہے کون. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک میرا دعویٰ ہے، ابھی آپ کو قبول نہیں کرنا ہو تو نہ کریں، لیکن میری گفتگو پوری ہونے کے بعد آپ کو قبول کرنا پڑے گا. دعویٰ پہلے آپ سن لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم حق پر ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ہماری کڑیاں 1400 سال سے جڑی ہوئی ہیں. وہ جماعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے اور آج تک جو ہے وہ ہم ہیں صرف. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. باقی جتنی جماعتیں ہیں ہندوستان میں سب کا وجود 1857 کے بعد ہوا ہے. بے شک. بے شک. 1857 کے، یہ ڈیٹ آپ یاد رکھیں، 1857. اگر آپ 1857 سے پہلے جا کر دیکھیں گے تو آپ کو نہ علماء دیوبند ملیں گے، نہ علماء اہل حدیث ملیں گے، نہ قادیانی ملیں گے، نہ تبلیغی ملیں گے. جو ملیں گے یا تو شیعہ ملیں گے یا سنی ملیں گے آپ کو. سبحان اللہ. لیکن ابھی ہو سکتا ہے کوئی انکار کرے کہ نہیں یہ غلط بات ہے یوسف رضا تمہاری، لیکن میں اب دلائل کے ذریعے سے اسے ثابت کروں گا. آپ کو میں ماضی کے مشاہدات کرواؤں گا، آثار دکھاؤں گا ہمارے حق پر ہونے کے، اور جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں ہو سکتا ہے کچھ دیوبندی حضرات بھی ہوں، اہل حدیث حضرات بھی ہوں. میں ان سے دوستانہ پیرائے میں کہوں گا کہ بھائی قرآن اور حدیث کو لے کر جھگڑا بہت ہو چکا. دلیل قرآن اور حدیث سے وہ بھی دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پاتا، کنفیوژن دور نہیں ہوتا. اس لیے آؤ تاریخ کی بنیاد پر ہم دیکھیں کہ کس کی کڑیاں 1400 سال سے ملی ہوئی ہیں. آؤ پھر اس کے بعد اگر ہماری ملی ہوئی نظر آ جائے تو امت میں اتحاد کی صورت یہ ہے کہ جتنی نئی دکانیں کھلی ہیں سب کو لاک کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، پرانے مکان میں، پرانی دکان میں سب آ جائیں، امت میں اتحاد ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت، مسلک اعلی حضرت. اب آثار، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جو قبر کے اوپر گنبد بنایا جاتا ہے، اگر آپ پوچھیں علماء دیوبند سے کہ کسی ولی کی قبر پہ، کسی نبی کی قبر پہ گنبد بنانا جائز ہے یا نہیں، تو علماء دیوبند کا بھی فتویٰ ہوگا کہ یہ حرام ہے. علماء اہل حدیث بھی کہیں گے کہ یہ حرام ہے.
لیکن صرف ہمارا فتویٰ ہے علماء اہل سنت کا کہ کسی ولی کسی بزرگ کی قبر پہ گنبد بنانا جائز. ماشاء اللہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا. صرف ہمارا فتویٰ ہے کہ گنبد بنانا جائز ہے. اب میرے عزیزوں اور میرے دوستوں دو موقف آپ کے سامنے آ گئے, ایک ناجائز کا اور ایک جائز کا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یوسف رضا یہ جائز ناجائز پھر تم لا کے جو ہے وہ دلیل دینا. میں دلیل نہیں دے رہا ہوں, ابھی میں اپنی کوئی بات ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا. میں صرف اس لیے پیش کروں گا کہ پرانا کون ہے وہ تمہیں دکھا دوں. پرانا کون ہے؟ آپ اگر علماء اہل حدیث سے پوچھیں کہ قبر پہ گنبد بنانا جائز ہے یا نہیں تو کہیں گے حرام ہے, بلکہ وہ تو بہت شدت کے ساتھ اسے حرام قرار دیتے ہیں. اگر آپ علماء دیوبند سے پوچھیں کہ قبر پہ گنبد بنانا جائز ہے یا حرام, وہ کہیں گے حرام ہے. لیکن علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ کسی نبی کسی ولی کی قبر پہ گنبد بنانا جائز ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اب ہم ماضی میں چلتے ہیں. اب ہم فیصلہ کروائیں گے کون پرانا ہے. ہمارے نبی کی قبر کے اوپر جو گنبد بنا ہے گنبد خضرا سے ہم فیصلہ کروائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اے گنبد خضرا بتا, تیرا بنانا حرام ہے, تیرا بنانا ناجائز ہے. تو 7 صدیاں گزر گئی, 700 سال گزر گئے. 700 سال کے پہلے کے مسلمانوں نے تجھے کیوں بنایا جبکہ تیرا بنانا حرام و ناجائز تھا؟ تو گنبد خضرا جواب دیتا ہے نہیں نہیں, جس وقت مجھے لوگوں نے بنایا اس وقت ناجائز کہنے والا کوئی تھا ہی نہیں. جو تھے وہ جائز سمجھتے تھے اور جائز سمجھ کے انہوں نے بنایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مجاہد سنیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. گنبد خضرا جواب دیتا ہے سبحان کہ اللہ. جس وقت مجھے بنایا گیا 700 سال پہلے کوئی عالم نہ تھا, کوئی مفتی نہ تھا, کوئی فقی نہ تھا, کوئی مجتہد نہ تھا جس نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہو. یہ حرام والے فتوے تو بعد میں جو ہے جاری ہوئے. پہلے جو لوگ تھے جو مسلمان تھے وہ جائز سمجھتے تھے اور دلائل کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے جائز سمجھا ہے اور اسی لیے بنایا ہے. اور 700 سال کا عرصہ گزر گیا, کسی فقی نے کسی مفتی نے یہ نہیں کہا. سب حاضری دیتے تھے مدینہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان حج کے لیے جاتے تھے, سب جاتے تھے مدینہ. لیکن ایک فقیہ کا تم فتویٰ دکھا دو, ایک محدث کا قول دکھا دو, ایک مجتہد کا جو ہے وہ کی رائے دکھا دو کہ یہ گنبد خضرا نبی کی قبر پہ جو بنایا گیا ہے یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. ایک فقیہ کا قول بھی تم نہیں دکھا سکتے. پتہ یہ چلا کہ آج جو ہمارا نظریہ ہے 700 سال پہلے کے مسلمانوں کا بھی وہی نظریہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں, جو دیوبندی حضرات ہوں میں ان سے کہوں گا انصاف کے ساتھ غور کریں, اہل حدیث بھی غور کریں کہ اس وقت اگر سب کے سب اہل حدیث ہوتے, سب کے سب دیوبندی ہوتے تو کیا وہ حرام سمجھتے ہوئے گنبد خضرا بناتے؟ کیا بات. بناتے؟ اس وقت عرب و عجم میں جو مسلمان تھے وہ کون تھے؟ سنی تھے. بولیے, سنی تھے. سنی تھے, سنی تھے. پھر اس کے بعد صرف گنبد خضرا کی بات نہیں ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, گنبد بہت بنائے گئے ہیں. خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے وصال کو 800 سال گزر گئے ہیں. بتاؤ گنبد بنانے والے بریلوی تھے, سنی تھے یا دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے؟ کون تھے؟ قطب الدین بختیار کاکی کی قبر پر صدیاں گزر گئی, گنبد بنایا گیا. حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر پر صدیاں گزر گئی, گنبد بنایا گیا. اسی طرح سے حضرت داتا گنج بخش کے قبر پر صدیاں گزر گئی جو ہے وہ گنبد بنایا گیا. حضرت بابا فرید گنج شکر کی قبر پہ گنبد بنایا گیا. حتیٰ کہ امام بخاری کی قبر پہ گنبد بنایا گیا. بتاؤ وہ بنانے والے دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے؟ ہو سکتا ہے اہل حدیث بنائیں, پاسبل ہے, ہو سکتا ہے دیوبندی بنائیں. کیوں بنایا؟ یہ صدیوں پہلے کے جو مسلمان تھے وہ کیوں بناتے تھے؟